حجامہ لگوانے کا سنت طریقہ اور وقت۔ حجامہ لگوانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی مستحب وقت ہے یا دن ہے؟ نیز کیا ممانعات کا کوئی وقت ہے؟ رضوان اللہ بنیر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے حکم دیا کہ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ حجامہ کرے۔ تو حجامہ ایک سنت عمل ہے، اس میں شفا ہے، اور اس کا جو مستحب وقت ہے وہ چاند کی تاریخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کی 17 تاریخ کو حجامہ کرنے کی ترغیب ثابت ہے۔ 16، 17، 18 جب چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے تو ان چاند کا چونکہ انسان کے بلڈ پہ اثر پڑتا ہے تو ان ایام میں حجامے کا زیادہ فائدہ ہے۔ باقی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، یہ ہر چیز جو ہے نا اس کے ماہرین سے پوچھی جاتی ہے۔ تو جس نے بھی حجامہ کروانا ہو تو حجامہ کے ماہر ڈاکٹر یا جو بھی حکیم جو حجامہ کے ماہر ہوں ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ لیں۔ ہر بیماری کے حجامہ کے پوائنٹ الگ ہوتے ہیں۔ ایک تو جنرل پوائنٹ ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا ہے، تو یہ تو جنرل پوائنٹ ہے، یہ ویسے ہی کروا لینا چاہیے اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر اجازت دے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی آپ کو بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ بلڈ رکتا ہی نہیں، پھر وہ بعض لوگ مر بھی گئے ہیں حجامے سے کہ وہ حجامہ کروایا بلڈ رکا ہی نہیں ان کا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حجامہ کرنے والا کوئی استعمال شدہ بلیڈ آپ کے لگا دیتا ہے تو اس سے اس کی بیماری آپ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو آج کل ہر آدمی نے بیگ اٹھایا ہوا ہے اور حجامہ سینٹر کھولا ہوا ہے، پیسے کما رہا ہے، تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ ریلائبل ہے بھی یا نہیں ہے، اور پھر ہر بیماری کے لیے حجامہ کے پوائنٹ الگ ہیں۔ تو جو ماہر ڈاکٹر بتائے، یہاں کراچی میں جو ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق ہے اور ایک مدرسہ عائشہ للبنات گلستان جوہر میں چلا رہے ہیں، وہ حجامہ کے بہت ماہر ہیں، پاکستان میں حجامہ کو انہوں نے متعارف کروایا ہے، تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے یا ان کے کسی شاگرد سے۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تو نمبر کے لیے مجھے کال نہ کریں، ان کا نمبر آپ کہیں سے بھی تلاش کریں، نیٹ سے یا کہیں سے، تو ان سے بہت سے لوگوں نے حجامہ سیکھا ہے، تو میری رائے میں کہ وہ ایک ریلائبل ہیں، تو اگر ان سے رابطہ کر لیا جائے کسی نے حجامہ کروانا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ جو ڈاکٹر آپ کو اچھا لگے سمجھ میں آئے۔ تو بیماریوں کے مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی مبالغہ بہت ہونے لگا ہے، بہت سی من گھڑت حدیثیں بھی حجامہ والے بتاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اور دیکھیں شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اب یہ نہیں کہ یعنی لازمی آپ کو شفا ہوگی بھی اور اس کی کوئی کوانٹٹی بھی نہیں ہے، جتنی چائے پیتے رہو شہد، ایسا نہیں ہے۔ شفا ہے مخصوص طریقے سے، مخصوص بیماریوں میں مخصوص طریقے سے پینے سے شفا ہے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے۔ تو اسی طرح حجامے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بھی اٹھے اور ہر بیماری میں جہاں چاہیں حجامہ کروا لیں اور کرواتے چلے جا رہے ہیں، پورے جسم پہ پوائنٹ لگواتے ہیں، تو غلو بھی بہت ہو رہا ہے اس میں۔ ایک شفا کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، نہیں چاہے گا تو کچھ بھی کرواتے رہے، نہیں ہوگی۔ تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کسی ماہر ڈاکٹر سے یا حکیم سے کروائیں یا جو حجامہ کا ماہر ہو اور اس کو بیماریوں کا پتہ ہو کہ کون سی بیماری میں کہاں کرایا جاتا ہے، اور اعتدال کے ساتھ کروائیں، حد سے زیادہ نہ کروائیں۔ کیا بد نظری کرنے والا دیدار الہی سے محروم رہے گا؟ ہم نے ایک عالم کے بیان میں سنا ہے کہ بد نظری کرنے والا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کامران خان آفریدی۔ ایسی کوئی واضح حدیث تو میری نظر سے نہیں گزری جس میں آتا ہو کہ جو بد نظری کرتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن قرآن و سنت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو حرام لذت دنیا میں حاصل کر لی ہے تو پھر آخرت میں اللہ اس لذت سے آپ کو محروم کر دے گا۔ بد نظری کرنے والا اپنی آنکھوں کو لذت دیتا ہے حرام ذریعے سے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی آنکھوں کی لذت ہوگی اللہ کا دیدار۔ تو جزا جو ہے نا من جنس العمل ہوتی ہے، جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی جزا دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اہل جہنم سے کہیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لیے ہیں، اب یہاں تمہارے لیے مزے نہیں ہیں۔ تو جس آنکھ نے دنیا میں مزے اڑائے ہوں حرام مزے، تو قرآن کے سے اشارتاً یہی پتہ چلتا ہے کہ اس آنکھ کو اب حلال مزے قیامت کے دن نہیں ملیں گے، اور حلال مزوں میں سب سے بڑا مزہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کا دیدار کا مزہ ہوگا۔ تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ لڑکوں کے لیے شادی کی مسنون عمر کیا ہے؟ منیف الرحمن کراچی سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو کیا مردوں کی شادی کے لیے اسے مسنون عمل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، تو نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے اس میں ہر چیز میں ہمیں نبی کی اتباع کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا
تو پھر باخبر کر دیا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر تھے، نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو خبر دی ہے۔ تو نبوت سے پہلے جو آپ نے 25 سال میں شادی کی ہے تو یہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے، بلکہ نبوت کے بعد جو آپ نے ہمیں حکم دیا وہ حکم دیا جلدی شادی کا، بالغ ہوتے ہی شادی کا حکم دیا، تو وہ عمل مسنون ہے جو نبوت کے بعد ہے۔ دیکھیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے، تو وہ مسنون عمل نہیں ہے، مسنون ہے نبوت کے بعد کا۔ نبوت کے بعد آپ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، تو اب نبوت سے پہلے والی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا، نبوت کے بعد والی زندگی کو دیکھا جائے گا، کیونکہ نبوت کے بعد والی زندگی وہ ایک ایک چیز اس میں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بالکل شباب تھا، یعنی ابتدائی شباب میں تھا، ابتدائی شباب کہتے ہیں 15 سال کی عمر کو، تو ابتدائی شباب میں تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس سے نگاہیں جھکتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے حرام چیزوں سے۔ تو نکاح کی مسنون عمر 15 سال ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی چونکہ اپنے خرچے پہ ہوتی ہے، باپ کے ذمے لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی پہ خرچہ کرے، تو 15 سال میں نکاح جب مسنون ہوگا جب آپ کو کوئی رشتہ میسر بھی آئے، اور ظاہر ہے لڑکی والے اس عمر میں آپ کو دیں گے نہیں، وجہ اس کی ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے آپ کماتے کیا ہیں، یا تو آپ کے ابا آپ کی ذمہ داری لے رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے، ابا بھی ذمہ داری نہیں لے رہے اور آپ کا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے، کوئی وراثت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو پھر اکثر لوگ اس عمر میں رشتہ دیتے نہیں ہیں۔ تو جو کوئی رشتہ ہی نہ مل رہا ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ 15 سال کی عمر میں بھی ان کو رشتہ مل جاتا ہے، یا تو اس لیے مل جاتا ہے کہ ان کے والد ان کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہو کو کھلانا میرے ذمہ ہے، یا اس لیے کہ ان کو وراثت اتنی ملی ہوتی ہے، کوئی بزنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایسی صورت میں 15 سال ہی کی عمر اصل عمر ہوگی جس میں نکاح کر دینا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے۔